حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے چند سطروں کے اندر ایک پوری تفصیل کو بیان کیا۔ آپ کا یہ طریقہ تھا، آپ نے یہاں یہ اردو کی جو سطریں ہیں یہ 19 سطریں ہیں، اور جو فارسی والا ہے اس سے بھی کم ہے، ان سطروں میں سارے مسئلے کو بیان کیا۔ جب یہ مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا پہلے قرآن کی 2 آیتیں لکھی، پھر رسول پاک کی حدیثیں لکھی۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت، کہ رسول پاک کو جو دکھ دیں۔ اور دوسری وہی آیت لکھی کہ جب حکومت مل جائے اور زمین میں فساد کیا جائے اور رشتوں کو پامال کیا جائے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ 2 آیتیں لکھی، پھر آپ نے حدیثیں لکھی۔ فاطمہ تو بدھا تو منی، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، یؤذینی ما اذاہا، جس چیز سے میری بیٹی کو دکھ ہوتا ہے اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ ایک حدیث، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ لکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر رسول اللہ نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین یقتل بارض من ارض العراق، عراق کی زمین میں ایک مقام پر شہید ہوگا، یقال لہا کربلا، اس زمین کو کربلا کہا جائے گا۔ فمن شاہد ذالک منکم فلینصرہ، تم میں سے جس کسی کو موقع مل جائے اس وقت میرے حسین کا ساتھ دے۔ آپ فرماتے ہیں یہ سب آیتیں اور حدیثیں اور حدیث صحیحہ یزید شقی بدبخت اور اس کے ساتھیوں کے مستحق لعنت ہونے پر شاہد ہیں، اور کوئی اہل ایمان اس گروہ اشقیاء کے غیر ملونیت کا قائل نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا لعنت نہ کرو، فرمایا لعن سے منع جنہوں نے کیا اچھا سمجھ کے نہیں کیا، بلکہ اس خیال سے کیا کہ لعنت کے بجائے اللہم صلی اللہ محمد والی و فاطمہ و حسن و حسین ان پہ درود پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی رات دن لعنت کرنے کے بجائے، تسبیح کرنے کے بجائے درود شریف کی تسبیح کرے، اس کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے، صرف لعنت کرے اگر کرتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا مگر اہل ایمان، جو ایمان والے ہیں، جو کہ اللہ کہتا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر دشمنی کرتے ہیں، اس لیے ایمان والے ان بدبختوں پر لعنت کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایک آدھ بار زندگی میں وہ کیفیت آتی ہے ان پر کہ وہ لعنت کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آیت استخلاف جس میں اللہ نے خلافت کا اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان کو خلافت دے گا، وہ خدا کی زمین میں حکومت خدا کی قائم کریں گے۔ اس آیت کا آخری جملہ ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس کے بعد پھر کفر کرے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ اور یزید شقی کا سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد خوشی میں آ کر یہ کہنا کہ آج ہم نے آل محمد سے بدر کا انتقام لے لیا، یزید کے کفر پر دلیل ہے کہ وہ کافر ہو چکا تھا جو یہ کہتا تھا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے لیے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک یہ بات جاتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ ان پہ لعنت جائز نہیں ہے، صرف لعنت کرنا اور بات ہے، اس کو تسبیح بنا لینا اور بات ہے۔ دوسرے مقام پر، ایک اور مقام پر آپ نے بیان کیا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے توبہ کی ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ توبہ کرنا یا نہ کرنا یہ تو احتمال ہے، شک والی بات ہے، پتہ نہیں کی یا نہیں کی، جو کرتوت کی ہیں وہ یقینی ہے۔ اس لیے جو شک ہے اس سے یقین پر فرق نہیں پڑتا۔ یہ قاعدہ ہے ہماری اصول فقہ کا، الیقین لا یزول بالشک، کہ جو شک ہے یہ یقین پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بندے نے وضو کیا ہے اور وضو کر کے وہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، اب اسے شک پڑ گیا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، اب کیا کرے؟ وہ اسے شک پڑ گیا ہے، اب وہ کپڑوں پہ دیکھتا ہے کوئی نشان نہیں ہے، اسے یہ قطرہ، یہ خیال آیا کہ شاید پیشاب کا قطرہ آ گیا یا کچھ، یا صرف وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ہوا نکل گئی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب تک بدبو نہ آئے، آواز آئے یا بدبو آئے تو پھر پتہ چلے گا کہ اب یقین ہو گیا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے۔
صرف شک کی بنا پر اب اس سے پوچھا جائے گا تو نے جو وضو کیا تھا تجھے یقین ہے تو پاک تھا؟ وہ کہتا ہے میں پاک تھا۔ اب اسے پوچھا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے تجھے یقین ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے شک ہے، ٹوٹا نہیں ٹوٹا۔ تو پھر کہتے ہیں شک کو چھوڑو، یقین پہ عمل کرو، نئے وضو کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ شک میں یہ زور نہیں ہے کہ یقین کو توڑ سکے۔ تو حضرت گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس نے کرتوت کیے وہ یقینی ہے، توبہ کی یا نہیں کی یہ تو شک والی بات ہے، لہذا شک کی بنا پر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس پر لعنت کو جائز سمجھا جائے گا۔ جس نے لعنتیوں والے کام کیے ہیں، رسول اللہ کو دکھ دیا ہے، رسول پاک کو تکلیف دی ہے، آپ کی اولاد کی اتنی بے حرمتی کی ہے، بیت اللہ کی بے حرمتی کی ہے، خانہ کعبہ مدینہ طیبہ میں گھوڑے دوڑائے ہیں اور اپنے حکم سے یہ سب کچھ کروایا، خدا کے حرام کو حلال، حلال کو حرام کرنے کی کوشش کی۔ فرماتے ہیں کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان پہ لعنت کو ناجائز سمجھتا ہو۔ ہاں لعنت کرنا اور بات ہے، اس کا وظیفہ بنا لینا اور بات ہے، وظیفہ نہیں بنانا چاہیے، لعنت کرنا بالکل جائز ہے۔